بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم مائی چینل فاطمہ زہرا وائس۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مشرکین کی گستاخیوں کے بارے میں کہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشرکین نے کس طرح کی تکلیفیں دیں۔ چلیں ویڈیو ہم آغاز کرتے ہیں۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الحجر کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آئے اور بولا کہ عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا کہ جب تک کہ تم محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا کہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا۔ اس نے محسوس کیا کہ گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، اور جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، بس اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔
1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت خباب بن ارت مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسرا اور کیسر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور ندار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ اور یہ اس کے ساتھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے، اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا کہ جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل نے پوچھا کہ اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر حارث بن اعتلا گزرا، حضرت جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا، اور جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا اور مسلسل پانی پیتا رہتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن اعتلا کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا اور یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا تو وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ میرے معزز سامعین اکرام، اس سے اگلے واقعات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔
شکریہ۔